ریڈیو پاکستان سامعین اکرام 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی سیمینار پیش کیا جاتا ہے. پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی سیمینار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین نقوی. سامعین محترم، آج کے سیمینار کا موضوع ہے قرارداد پاکستان ایک سنگ میل. 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جس دن اس پاک دھرتی کے وجود کی پہلی اینٹ رکھی گئی. 23 مارچ 1940 کو برِ صغیر کے مسلمانوں کی جانب سے برطانوی حکومت کو ایک ایسا منصوبہ پیش کیا گیا جسے تاریخ قرارداد پاکستان کے نام سے جانتی ہے. اس قرارداد کے مطابق برِ صغیر کے مسلمانوں کی جانب سے پہلی مرتبہ برطانوی حکومت سے یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کو قانون کے مطابق ایک علیحدہ آزادانہ ریاست میں تبدیل کیا جائے جہاں وہ اپنی مذہبی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی زندگی آزادی سے بسر کر سکیں. آج اس سیمینار میں یوم پاکستان کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے تحریک پاکستان کا احاطہ کیا جائے گا اور مملکت خداداد پاکستان کو اقوام عالم میں نمایاں مقام پر لانے کے لیے اجتماعی کردار اور ملی جدوجہد کی ضرورت پر بھی گفتگو کی جائے گی. ہمارے آج کے سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد، تمغہ امتیاز. آپ ایک ماہر تعلیم ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. آپ نے 50 سے زائد کتب لکھی ہیں اور 2 کتابیں خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات کے بارے میں ہیں. ہمارے آج کے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد. آپ علامہ اقبال ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور 3 اشروں سے تحقیق اور تدریس سے منسلک ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کے سیمینار کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کریں اور مقالے کے بعد اگر حاضرین میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آغاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 23 مارچ کے حوالے سے یہ سیمینار اور 23 مارچ یوم پاکستان، یوم قرارداد پاکستان اور یوں ایک تجدید عہد کا دن بھی ہے. میں سامعین کو صدر مجلس کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی اور اس جنگ آزادی میں باوجود ناکامی اور اس کے بعد سے برِ صغیر پاک و ہند جو صدیوں مسلمانوں کی حکومت کے زیر نگیں رہا، انگریزوں کی حکومت کے تسلط میں چلا گیا اور یوں وہ جو ایک تابناک ماضی تھا مسلمانوں کا برِ صغیر پاک و ہند میں حکمرانی کا، وہ داستان 712 سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 تک وہ داستان چلی آ رہی ہے. 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور، جسے اب قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس تک پہنچنے میں بہت سارے سنگ میل اور ان سنگ میل کا اتنے مختصر سے وقت میں احاطہ مشکل، لیکن میں استاد گرامی کی موجودگی میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ وقت تھا جو آزمائش کا وقت تھا، بالخصوص مسلمانان برِ صغیر پاک و ہند کے لیے. تو جب آزمائش تو اللہ کی جانب سے ایسی شخصیات کا ورود جیسے سر سید احمد خان، انہوں نے ایک مفاہمانہ پالیسی اپناتے ہوئے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کی اپنی سی صحیح اور جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی. یہ سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی کے موقع پر ہی یہ پیش بینی کر لی تھی، یہ مستقبل بینی کر لی تھی کہ ہندو اور مسلمان زیادہ دیر تک یکجا
بر صغیر پاک و ہند میں نہیں رہ سکیں گے۔ پھر آگے بڑھتی ہے جو یہ داستان جو پہنچتی ہے 1940 تک، اس کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سنگ میل یہ ہے کہ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور بہت واضح بنیاد پر پیش کر دیا، اور پھر اس پاکستان کی ڈیمانڈ کی طرف بڑھنے میں جس چیز نے مہمیز کا کردار ادا کیا وہ 1935 کے ایکٹ کے تحت 1937 میں ہونے والے صوبائی انتخابات پاک و ہند کے اندر، اور اس میں کانگریس کی وزارتوں کا بننا، اور کانگریس کی وزارتوں کا مختصر سا موقع کیا ملنا تھا کہ انہوں نے اپنا اصل چہرہ بالکل واشگاف کر دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر کل کو انگریز یہاں سے جاتا ہے اور یہ حکومت ہندوؤں کی اکثریت کے پاس آ جاتی ہے تو اس میں وہی کچھ ہوگا جو 1937 سے 1939 تک کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر، اس کی ایک جھلک محض دکھاتے ہوئے 1940 پر میں بات کو لے کر آ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو کانگریس کی حکومتوں والے صوبے تھے ان صوبوں کے اندر کانگریس کا ترنگا جھنڈا لہرا دیا گیا تھا، اور جو اسکولز تھے وہاں، ان اسکولز میں جب بچے آتے تھے تو انہیں گاندھی کی تصویر کو پرنام کرنا ہوتا تھا، اور اسی طرح سے وہ جو ان کا اپنا کانگریس کا ترانہ تھا اس ترانے کو بھی یہ کمپلسری ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہر طرح کی آزمائشوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ وہ حالات ہیں جن حالات کی بنا پر علامہ محمد اقبال کے جو خواب اور تصور تھا اس کو پورا کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں، اس وقت کا منٹو پارک اور آج کا اقبال پارک ہے، وہاں پر دنیا کے نقشے میں تبدیلی کی ابتدا کا ایک سماں بن گیا، اور وہاں پر پورے ہندوستان سے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر جمع ہوا، اور یہ 22 اور 23 مارچ کو جو یہ اجلاس ہوا، اس اجلاس میں وہ تاریخی قرارداد پیش کی اے کے فضل الحق نے، جسے اس زمانے میں قرارداد لاہور کہا گیا، جس میں یہ ڈیمانڈ کر دی گئی مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کی جانب سے کہ اب ہماری منزل الگ ریاست ہے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کے لیے۔ اور اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا کیس، الگ ریاست کا کیس بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں وہ عمومی طور پر بہت کمپریہنسو جامعیت کی حامل اور مختصر ہوا کرتی تھیں، لیکن ڈاکٹر صاحب قائد اعظم پر اتھارٹی ہیں، یہ بہتر روشنی اس پہ ڈال سکتے ہیں کہ اس موقع پر ایک طویل تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور میں ایک طالب علم تاریخ کی حیثیت سے جب اس تقریر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گویا قائد اعظم کے منہ سے وہی باتیں نکل رہی ہیں جو علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کی الگ قوم ہونے کی حیثیت سے جو آرگومنٹس دیے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے ہر علاقے سے چنیدہ لوگوں نے اس قرارداد کو سیکنڈ کیا، اس کی حمایت کا اعلان کیا، اور اس سارے معاملے میں یہ ہوا کہ منزل واضح ہو گئی، اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ محض 7 سال کے عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر مسلمانان بر صغیر پاک و ہند نے ایک انہونی کر دکھائی، اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔
ہم اس تاریخی لمحے کو یوم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ ایک تجدید عہد کا دن ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کا دن ہے کہ جو بظاہر مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اگر قائد اعظم سی لیڈرشپ موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ موجود ہو، اپنے لیڈر پر تیقن موجود ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو پھر وہ صورت آتی ہے جیسے کہ اسٹینلے والپرٹ نے جناح آف پاکستان میں لکھتے ہوئے یہ بات کہی، جس پر میں اپنی اس نگارش کو سم اپ کروں گا۔ وہ انہوں نے یہی بات کہی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کو، کہ دنیا میں محض بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کا نقشہ آلٹر کرتے ہیں، بہت اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی نئی مملکت بناتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ تو بہت ہی نایاب ہیں جو ایک نئی قوم معرض وجود میں لاتے ہیں۔ میں تمام سامعین کو آج کے دن کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد آج کا مقالہ پیش کر رہے تھے، اور اب میں حاضرین سے گزارش کروں گی کہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے تعارف کے ساتھ اپنا سوال پیش کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام کرن ہے، اور میرا سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے کہ قرارداد پاکستان کی اہمیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور پاکستان کا جو تصور پیش کیا گیا تھا، آج اس کو خوبصورت اور پائیدار بنانے کے لیے ہم اپنا کردار کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ جی بہت ہی پرٹیننٹ کویسچن۔ آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کی جو فکر ہے، اس فکر سے آگہی کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں سے بہت امید رکھا کرتے تھے، پاکستان ان معدود چند ملکوں میں شامل ہے جس کی بہت بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہی نوجوان ہمارے مستقبل کی تابناکی کا مظہر ہیں۔ ہم سب کو ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ملک ہے، یہ ہم نے خون کا ایک دریا پار کر کے حاصل کیا ہے، اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام شہداء کی امانت ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ اس لیے پیش کیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی جو تجربہ ہے اسلام کے حکومت کو اور سلطنت کو بنانے کا، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا مجھ سے، آپ سے، تمام سامعین سے یہ آج کے دن کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ ہم یہ بات تو سبھی کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا، پاکستان نے ہم کو پہچان دی، پاکستان نے ہمیں یہ مقام دیا کہ آج ہم اس خوبصورت اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے آواز کی لہروں کے ذریعے سے اس یوم پاکستان پر بات کر رہے ہیں۔ اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے پاکستان کو کیا دیا۔ السلام علیکم، میرا نام اقرا زمان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہم لوگ قرارداد پاکستان کی یاد میں ایک خصوصی دن مناتے ہیں، لیکن طبقاتی فرق کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان کی تحریک کے اندر جب سب مسلمان اس بر صغیر پاک و ہند کے ہر طبقے سے، اس میں پڑھے لکھے لوگ، اس میں علماء، اس میں اسکالرز، اس میں ایک عام آدمی، سب یکجا ہو گئے تھے، اور یکجا ہو کر انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ واشگاف انداز میں بلند کیا تھا۔ یہ وہ سبق ہمیں یوم پاکستان سے ملتا ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے اس میں پنہاں ہے۔ آپ کے اس سوال کا جواب اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر یا اپنی زبان اور علاقے کی بنیاد پر اب آگے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم سب پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آگے چلیں گے۔ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ طبقاتی فرق آٹومیٹیکلی خود بخود
ایویپوریٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. السلام علیکم, میرا نام لقمان نظر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 81 سال پہلے جو خواب ہم نے دیکھا تھا, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اس خواب کی تعبیر کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم کو تعبیر بننا ہے. کیسے بننا ہے؟ بابائے قوم نے ایک ملک جس کے میں آپ ہم سب آزاد شہری ہیں, فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں, یہ ہمیں بنا کر دے دیا. اب اس خواب کو شرمندہ تعبیر ایسے کرنا ہے کہ میں آپ ہم سب پاکستان کے استحکام میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو ہم ہر فرد کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے بنیاد پر اس پاکستان کو مستحکم کرنے میں کیسے رول پلے کر سکتا ہے. اور بالخصوص جو یوتھ ہیں, جو نوجوان آج ہمارے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں اور جو ہمارے سامعین ہیں, ان میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر کا زمانہ ہے, اور اس میں جو میڈیا وار ہے اور سوشل میڈیا وار ہے, اس کا سامنا اور مقابلہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان کریں گے. اور ان کے چہروں کی طمانیت یہ بتاتی ہے, جب پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہراتے ہوئے ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں تو ان کے رگ و ریشے میں جو ایک سرسراہٹ ہوتی ہے, جو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, وہ ان کو اس بات پر ابھارے گا کہ وہ پاکستان کی جو اس وقت کی 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس میں وہ ڈیفینڈر کا, ایک دفاع کرنے والے کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. جی ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ, جی آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا نام کامران ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری قوم میں مایوسی بہت پھیلی ہوئی ہے. آج کے دن 23 مارچ کے حوالے سے جو سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے, آپ ہماری قوم کو ایسا کیا پیغام دیں گے, ایسی کیا بات کہیں گے کہ ہمارے اندر سے جو مایوسی کا عنصر ہے وہ ختم ہو جائے؟ جی میں یہ چاہوں گا کہ آج کے اس سیمینار کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کا صرف ایک پرسپیکٹو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک بہت ہی کامن مثال دی جاتی ہے, اور وہ کامن مثال یہ ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہوا ہے. ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت صرف ایک جامعہ تھی, ایک یونیورسٹی تھی. اب 500 کے قریب یونیورسٹی اور ڈگری ایوارڈنگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ موجود ہیں. ہم صرف اپنے اپنے خاندان کو دیکھ لیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے دادا اور ہمارے نانا, ان کے وقت کیا فیسلٹیز تھیں اور ہمیں کیا فیسلٹیز حاصل ہیں. اب اللہ کا ایک اصول ہے جو یہ اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا, اور سب سے بڑی نعمت میرے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے پاکستان ہے, اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے, اور اگر اس کا کفران نعمت کریں گے تو اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے. لہٰذا ہمیں اس میڈیا کے تھرو, جیسے کہ آج ریڈیو پاکستان اسلام آباد مرکز میں یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے, میڈیا ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اور آج کے اس سیمینار کے توسط اور اس سوال کے جواب میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو ایسے باٹم لائنز جو ہے وہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام پرائیویٹ چینلز, وہ ٹی وی کے ہوں یا ریڈیو کے ہوں, وہ جو پاکستان کا نظریہ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں, تو یہ مایوسی اور یاسیت خود بخود ختم ہو جائے گی. السلام علیکم, میرا نام افاق افضل ہے. میرا آج کا سوال ہے کہ پاکستان بنانے میں نوجوانوں کا کردار نمایاں رہا ہے. تو آج کے دن کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا, تو موجودہ پاکستان نوجوانوں میں سب نوجوانوں کے کردار کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ جی آپ نے بالکل بجا کہا. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے, ان کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے سبق, وہ یہ سبق ملتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. وہ اسلامیہ اسکول, جسے چھوٹا علی گڑھ آپ نے کہا تھا, کوئٹہ ہو, اسلامیہ کالج جو ہے وہ پشاور ہو, یا سندھ مدرسۃ الاسلام ہو, جہاں جہاں وہ نوجوانوں سے ملتے تھے ان کی بات کو توجہ سے سنتے تھے اور ان کے اندر حریت کا جذبہ پیدا کرتے تھے. اور پھر جب بالخصوص 1946 کے الیکشنز تھے, 1946 کے الیکشنز,
تو اس وقت پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمان نوجوانوں کو یہ کہا کہ اب اس پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے، پاکستان کا جو مطالبہ ہے اور اس کا جو آرگومنٹ ہے، وہ گھر گھر پہنچانے کا کام نوجوانوں کا ہے. اور اگر آپ نیشنل آرکائیوز میں چلے جائیں اسلام آباد میں، یا قائد اعظم کی کسی پکٹورل بایوگرافی کو دیکھیں، تو ہمیں صرف ایک تصویر نظر آتی ہے. قائد اعظم بہت سوفیسٹیکیٹڈ زندگی گزارا کرتے تھے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ اپنے 3 پیس سوٹ میں خاک نشین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، گھاس پر آپ تشریف فرما ہیں. اور جب زیارت میں وہ اپنے آخری دن گزار رہے تھے، اس وقت بھی ان کی توجہ نوجوانوں پر مرتکز تھی. تو آج بھی پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت نوجوان ہیں. نوجوانوں کے کرنے کے کام محض 2 ہیں. ایک یہ کہ وہ تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں، تو وہ خود ان کے اندر وہ تحرک پیدا کر دے گا کہ وہ پاکستان کے ڈیفینڈرز بن جائیں گے، صرف جغرافیائی نہیں بلکہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ. اور میں آج کے نوجوانوں میں جو اس اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں اور جو اس پورے ملک میں بیٹھے ہیں اور ان صوتی لہروں سے جو اس بات کو سن رہے ہیں، ان سب کے چہرے مجھے دمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی پیشانیوں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے کس قدر محبت رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد، آپ نے بہت ہی جامع اور پرمغز مقالہ پیش کیا اور حاضرین کی جانب سے پوچھے گئے سوالوں کے تفصیلی جوابات دیے. سوال و جواب کے سلسلے سے آگے بڑھتے ہیں اور اب میں گزارش کرتی ہوں آج کے سیمینار کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد سے کہ وہ اپنے صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آج کے 23 مارچ کے ایونٹ کے حوالے سے ڈاکٹر باسط صاحب نے بڑا اچھا شہر اصل مقالہ پیش کیا اور حاضرین نے سوالات بھی بڑے اچھے کیے، اور اس پر میں ریڈیو پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ملک کے لیے بڑی ایک خدمت کی ہے. جو تحریک پاکستان کا اہم موڑ ہے 23 مارچ 1940، اس کی یاد کو اجاگر کیا، اور یہ بڑا ایک سنگ میل ہے ہماری تاریخ کا، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے بیسکس کو یاد رکھتی ہیں اور اپنی جو ہے محرکات، تاکہ نوجوانوں میں وہ چیز دوبارہ ایمرج ہو اور قوم جو ہے نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ آگے بڑھے. اور جس طرح کے باسط صاحب نے بھی کہا ہے، آپ بعض سوالات میں بھی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ نوجوانوں کا قائد اعظم نے ہمیشہ نے نوجوانوں پر اعتماد کیا ہے اور ان پر خاص ان کو توجہ دی ہے کہ یہ نوجوان ہی ہے جو ہمارا فیوچر ہے. اور نوجوانوں پر، لیکن اب مقصد یہ ہے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے اس میں ہمیں اب جو کمٹمنٹ اپنی آئیڈیالوجی سے پیدا کرنی ہے، وہ آئیڈیالوجی ہماری اسلام ہے. اور اس میں ایک سوال تھا کہ یہ جو طبقاتی تفریق کا آپ نے شاید کیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہمارا یہ جو کلچر ہے، ہمارا جو سندھی، پنجابی، بنگالی بھی رہا ہے، بلوچی ہے، کشمیری ہے، گل بلتستان ہے، اس کے حوالے سے جو اسلام کا تصور ہے، جو خاص طور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ الہ آباد میں اپنا آخری خطبۃ الوداع میں جو فرمایا ہے کہ آج کے دن کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے، اجمی کو عربی پر نہیں ہے، عربی کو اجمی پر نہیں ہے. پاکستان کے تناظر میں قائد اعظم نے یہی بات کہی ہے جو 11 اگست کی تقریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ پنجابی کو سندھی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سندھی کو پنجابی پر نہیں ہے، بلوچی کو بلتستان والوں پر فوقیت نہیں ہے، نہ ان کے ہے. تو یہ کیا فوقیت کس پہ ہے؟ جو اس ملک، قوم اور اسلام کی خدمت کرے گا. اسلام میں تقویٰ آتا ہے، میں اس کو خدمت میں لاتا ہوں کہ یہ جو اس ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھے گا وہی سب سے زیادہ ہمارے ہاں عزت کروانے کے قابل ہوگا. یہ پاکستان کا جو میسج ہے اور اس کو، جس کی بنیاد اسلام ہے، اور جدید دور میں اس میسج کو ہمیں ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نئی ٹرمنالوجی اور نئے الفاظ کے ساتھ، لیکن بیسک کہیں اس میں ہلے نہ.
اگرچہ آج کے دور میں بعض طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری بیسک سے ہمیں ہلایا جائے، وہ نہیں ہو سکتا ہے. اقبال کا جو اس کی طرف اقبال نے تصور جو پیش کیا ہے، جس کا واسطہ صاحب نے حوالہ بھی دیا خطبہ الہ آباد میں، اس کے اندر اس نے ایک اسلام کے بھی حوالے سے، جب ہم اسلام کا جو انہوں نے کہا کہ جدید دور میں اسلام کو جو ماڈرن ایج کے تقاضے ہیں اس کے مطابق آرگومنٹ کے ساتھ جو پیش کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نئی چیز پیدا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ریورٹنگ ٹو دی ٹرو اسپرٹ آف اسلام، اور وہ ہے آپ کا آرگومنٹ، دلیل، اور آپ کے پریزنٹ کے مسائل. ہمارے سوری ٹو سے بعض علماء اور بعض لیڈرز بھی ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں اس میں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے سامعین یا عوام سمجھتے ہیں یہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے جو آڈینس آپ کے سامنے ہے جو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ لینگویج استعمال کریں. آپ دیکھیں جو کلچر کے ہمارے جو تقاضے ہیں اسلامی کلچر، وہ اس میں بہتان بازی نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں بات کو کرنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک شرافت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے قائد اعظم نے بھی اسی بات کو کہا ہے کہ بہترین ریاست وہی ہے جس میں اس کے لیڈرز سخت سے سخت بات جو ہے نرم سے نرم الفاظ میں کہنے کا آرٹ سیکھے. دے شوڈ نو دی آرٹ آف سیئنگ دی ہارڈسٹ پاسبل تھنگس ان دی ورڈز آف سافٹسٹ پاسبل ورڈس. یہ اسلام ہے، یہ حضور پاک کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. کہ اب مولانا روم، اب دیکھیں ہمیں ایک گالی کو دے، مولانا روم نے کہا ہے کہ ایک گالی ہمیں کو دے تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ بندے کو شاید اس کا سر پھاڑ دیں. مولانا روم نے کہا نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام یہ کہتا میں کہتا ہوں آپ مجھے 1000 گالی دیں، مجھے اشتعال آئے تو مجھے نام بدل دیں پھر. یہ اسلام ہے. پاکستان ریزولوشن جو ہے اس کے اندر یہ پیغام ہے، اسلام کی ریوائولزم ہے، اور اس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تہذیب کو آگے پروموٹ کرنا ہے ہم نے. اور پھر قائد اعظم نے جو خالی پریزنٹ پیش کرنا نہیں ہے، اس کے لیے جو فائٹ کیا ہے نا، اس کے جو بے شمار انگریز وائس طرح سے ڈائلاگز اس کے ہیں. پھر 42 والا اس کے ڈائلاگ ہے، گاندھی جناب ڈائلاگز ہیں، پھر ماؤنٹ بیٹن سے ڈائلاگز ہیں. بڑی سخت باتیں اس کو لوگ اشتعال دلاتے رہے، لیکن قائد اعظم نے شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. بے شک. اور اس نے ٹیبل پر ماؤنٹ بیٹن کو ناک ڈاؤن کر دیا اور پاکستان منوا لیا اس سے. یہ ہے لیڈرشپ کا کمال، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا فیوچر اسی میں ہے. گالیاں دینے میں، سخت الفاظ کہنے میں نہیں ہے، محبت پیار میں ہے، ٹھیک ہے. اسی سے محبت اور پیار صلح جو ہی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا یہ آج کے میں تقاضے کے مطابق کی بات کروں گا کہ یہ تمام تفریق ختم ہو جائے گی اگر قائد اعظم کے میسج جو اسلام کی صحیح جو عکاسی کرتا ہے اس کو ہم صحیح طور پر سمجھیں. یہ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں ونس اگین باسط صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو سوالات بھی جو حاضرین نے کیے ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے بڑے اچھے سوال کیے، اور آج کی ہماری محفل کو انہوں نے لائیولی بنایا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد. آج کے دن کے حوالے سے خصوصی سیمینار جس کا موضوع قرارداد پاکستان ایک سنگ میل، آپ نے اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازا. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیمینار اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے آج کے مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد اور ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد. میں اپنے معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آج کے سیمینار میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. دیگر حاضرین کا بھی بے حد شکریہ. آپ کی میزبان نسرین نقوی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہ سیمینار آپ کے لیے ترتیب دیا پروڈیوسر منیبہ بخش ملک نے. معزز سامعین،
23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی سیمینار آپ نے سنا۔ پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد۔